بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ تمام بہن بھائیوں، عزیزوں اور عزیزات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان سے بہرور فرمائے اور ان سے نوازے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا درس کتاب لمعۃ الاعتقاد سے متعلق ہے، اور یہ اس کے آخری دروس میں سے ہے۔ شاید کل اللہ کی توفیق سے یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ تو صاحب کتاب علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے عقائد جو قرآن و سنت پر مبنی ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ۔ ایک بڑا اہم اور مشہور مسئلہ صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر کرنا، اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار دینا، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کو کافر قرار نہیں دیتے، بِذَنْبٍ کسی گناہ کی وجہ سے، وَلَا نُخْرِجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اہل قبلہ کون ہیں؟ اہل قبلہ سے مراد وہ مسلمان ہیں، ہم المسلمون المصلون الیہا، وہ مسلمان جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مسلمان ان کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام بھی انہوں نے قبول کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ لا یکفرون بفعل الکبائر، وہ اگر ان سے کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو اس بنیاد پر ان کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ولا یخرجون من الاسلام بذالک، اور نہ ہی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کو اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ ولا یخلدون فی النار، اور نہ ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ مسلک جو ہے کہ اہل قبلہ ہونے کے لیے علماء کرام نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ اہل قبلہ سے مراد کون ہیں، کہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے۔ تو اہل قبلہ ہونے کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں۔ ایک شرط ایجابی ہے کہ اس شرط کا پایا جانا لازمی ہے، اور دوسری شرط سلبی ہے، یعنی منفی ہے، اس کا منفی ہونا لازمی ہے۔ پہلی شرط جو ہے ایجابی، وہ یہ ہے ان یاتی بالشہادتین، کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا ہو۔ یہ شرط ایجابی ہے، اور جو کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اہل قبلہ ہے۔ اور ایک شرط ایجابی ہے، اور وہ شرط یہ ہے اللہ یاتی بناقض من نواقض الاسلام،
کہ وہ اسلام کے مخالف، شہادتین کے مخالف کسی امر کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ یعنی نواقض اسلام میں سے، اور نواقض اسلام یہ 10 ہیں، ہم نے شاید پہلے ان کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر وقت ملا تو آج، نہیں تو کل انشاءاللہ ان کو گنا دیں گے، جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، کافروں کے دین کو دین اسلام پر ترجیح دینا، اسلام کے احکام جو شریعت کے احکام ہیں ان کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو وہ کسی ایسی چیز کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو جو اسلام کے مخالف امور ہیں، اسلام کے اور ایمان کے منافی امور ہیں، ان کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ اب ذرا اس پہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہ صاحب کتاب نے 2 لفظ استعمال کیے کہ کسی اہل قبلہ کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، یعنی وہ مومن اور موحد جو کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والا، کوئی کفریہ کام نہیں کرنے والا، اس سے اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں صاحب کتاب نے پہلا لفظ استعمال کیا بذنبن، کسی گناہ کی وجہ سے، تو دوسرا کلمہ یہ استعمال کیا بعمل، کسی عمل کی وجہ سے۔ یہ دونوں جو کلمے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ صاحب کتاب نے بذنب کہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ای المعاصی، اس سے مراد گناہ ہیں، اور گناہ بھی وہ اللاتی تسمی الکبائر، کہ جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ یعنی تو گویا کہ صاحب کتاب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی اہل قبلہ کو جو موحد ہے، مومن اور موحد ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے، کفر کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے، اس کو کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح کلمہ بعمل یہ ہے، اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل المعاصی، کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ اب اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں تو ان کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے نمبر پر علی الکبائر، اس کلمے کا اطلاق یعنی بعمل 3 چیزوں پر ہے۔ پہلے نمبر پر کبیرہ گناہ، جس طرح چوری ہے، زنا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا شخص جو شرک نہیں کرتا اور کفریہ کام نہیں کرتا، اس سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ھذا لا یکفر بہ اہل السنت والجماعہ، سلف صالحین اہل سنت والجماعت، جس سے مراد میں واضح کر چکا ہوں کئی دفعہ، اس سے مراد وہ ہیں کتاب و سنت کو فالو کرنے والے لوگ۔ اہل بدعت کے مقابلے میں یہ لقب استعمال ہوتا تھا، تو وہ اس کو کافر قرار نہیں دیتے۔ دوسرا اطلاق اس کا ہوتا ہے الشرک الاصغر، شرک اصغر۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ جس طرح ریاکاری ہے، اور اسی طرح اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، یہ گناہ ہے، اس نے شرک کیا، تو اس سے مراد شرک اصغر ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اسی طرح بدشگونی لینا، آپ نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا یہ بھی شرک ہے۔ تو گویا کہ شرک اصغر کا ارتکاب کرنے والا مومن جو کلمہ کا اقرار کرنے والا ہے اور شرک اکبر اس کا ارتکاب نہیں کرتا، تو اس کو بھی کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تیسرے نمبر پر صغیرہ گناہ، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور ان کے بارے میں وعید آئی ہے، ان کی وجہ سے بھی کسی کو اہل سنت والجماعت کافر قرار نہیں دیتے۔
صاحب کتاب نے اس سے مراد یہ گناہ لیے ہیں، وہ گناہ جو ہیں تو کبیرہ گناہ، لیکن جس طرح شرک کرنا شرک اکبر ہے، کفر اکبر ہے، تو ان کو صاحب کتاب نے ان کے اندر شامل نہیں کیا، کیونکہ جو شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دوسرے کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے گا، جس طرح کہ مشرکین مکہ کا کفر تھا، شرک تھا، اسی طرح کفر اکبر کا ارتکاب کرنے والا اہل سنت والجماعت ان کو کافر قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب و سنت کی روح سے وہ کافر ہیں، جس طرح منافق ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں۔ تو کفر بھی کبیرہ گناہ ہے، شرک بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا شخص اس کو کافر قرار دیا جائے گا اہل سنت والجماعت کے اتفاق کے ساتھ، خواہ وہ کفر اعتقادی ہو یا عملی ہو یا قولی ہو۔ تو یہ مراد ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ وہ مومن جو شہادتین کا اقرار کرنے والا ہے، اہل قبلہ میں سے ہے، وہ شرک اور کفر نہیں کرتا لیکن اس سے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو ان کبائر کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اور نہ ہی ان کے بارے میں یہ فتویٰ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی جماعتوں کا ذکر کیا، ایسے لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑائی کریں، قتال کریں، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ اور پھر آخر میں فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، وہ مومن لڑائی کے باوجود، آپس میں قتال کے باوجود، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے آپس میں لڑائی کرنے والے، قتال کرنے والے، قتال آپس میں لڑائی کرنا مسلمانوں کا یہ بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے، لیکن ان کو اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مومن قرار دیا ہے۔ تو جس کا معنی یہ ہے، اگر کبیرہ گناہ سے کے ارتکاب سے مومن ایمان سے خارج ہو جاتا، یعنی شرک اور کفر کے علاوہ، تو اللہ رب العزت یہاں ان کو مومن کہہ کر مخاطب نہ کرتے، انما المؤمنون اخوہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کوئی مسلمان ہے اور کلمہ گو ہے، شرک نہیں کرتا، کوئی کفریہ کام نہیں کرتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو وہ شخص اگر شراب پیتا ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، اس کی حد مقرر ہے شریعت میں، لیکن اس بنیاد پر اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا۔ چوری کرتا ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اور نہ ہی یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ شخص جس کے دل میں من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل، جس آدمی کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، فاخرجوہ، تو اس کو باہر نکالو، کہاں سے؟ یعنی من النار، جہنم سے۔ یعنی اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ اس شخص کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوگا جہنم میں، تو اس کو بھی بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس کی مخالفت دو گروہوں نے کی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ خوارج کا ہے، اور خارجی لوگ جو خوارج ہیں
یہ گروہ اور یہ فتنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موجود تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کلا کما کیا، اور ان فرقوں کی تعریف آگے آ رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ بیان کریں گے کل کے درس میں کہ خارجی کون ہیں، کہاں سے شروع ہوئے، معتزلہ کون ہیں، ان کی تعریف کیا ہے۔ تو ایک تو پہلا گروہ خوارج کا ہے، خارجیوں کا ہے، جو کہتے ہیں فاعل الکبیرۃ کافر خالد فی النار، کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، ایک تو اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ مومن جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور دوسرا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا گروہ جو ہے، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مخالفت کرنے والا، وہ ہے معتزلہ۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ فاعل الکبیرۃ خارج عن الایمان لیس بمؤمن ولا کافر فی منزلۃ بین منزلتین۔ ان کا ایک نظریہ تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر تک نہیں پہنچتا، کفر اور ایمان کے درمیان رہتا ہے۔ کہتے ہیں لیس بمؤمن ولا کافر، اس کو نہ مومن کہا جاتا ہے نہ کافر کہا جاتا ہے، وہ فی منزلۃ بین منزلتین، وہ دو منزلوں کے درمیان ہے، ایک ایمان اور کفر دونوں کے درمیان ہے۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایسا شخص وہو خالد فی النار، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کا جواب دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، دوسرا یہ عقیدہ اور نظریہ کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا سوائے کفر اور شرک کے یہ کافر ہے، یہ نظریہ کتاب و سنت کے خلاف ہے کہ اہل سنت والجماعت اس کو کافر قرار نہیں دیتے۔ دوسرا نظریہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے، جو بھی ہم نے دلائل ذکر کیے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ رب العزت بالآخر ان کو جہنم سے نکال کر ان کے گناہوں کے برابر سزا دے کر جس کو اللہ چاہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے، جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک کرے، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو گویا کہ وہ شخص جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے دنیا میں، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ کے بغیر بھی اس کو موت آ گئی، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا فوت ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، وہ مومن اور موحد جس سے کبیرہ گناہ ہو گئے اور بغیر توبہ کے فوت ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے معاف کر دے، چاہے اس کے جرم اور گناہوں کے برابر سزا دے کر جہنم میں، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا۔ دوسرا مسئلہ جو صاحب کتاب نے بیان کیا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، وہ ہے کہ طاعت ولی الامر فی غیر المعصیہ، ولی الامر جو ہے، مسلمان حکمران جو ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اگر وہ معصیت اور گناہ کا حکم نہ دے۔ صاحب کتاب اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَرَى الْحَجَّ وَالْجِهَادَ مَاضِيَيْنِ مَعَ طَاعَةِ كُلِّ إِمَامٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، کہ حج اور جہاد ایسے امام کی اقتداء میں کیا جائے گا، ہر امام، ہر جو مسلمانوں کا امیر ہوگا اس کی اقتداء میں کیا جائے گا، برًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، خواہ وہ نیک ہو یا نیک نہ ہو، اس کی اقتداء میں حج کیا جائے گا۔ اور یہاں صاحب کتاب نے جس چیز کا ذکر کیا کہ وہ مسلمانوں کا ولی الامر، مسلمانوں کا خلیفہ، اس کی نیک کاموں میں
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے گی، یا دنیاوی امور میں جو انسانوں کی مصلحت کے لیے وہ قانون بنائے گا اس کی اطاعت پیروی کی جائے گی۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی مخالفت کا حکم دے گا، نمازوں سے منع کرے گا، شرک کا حکم دے گا، تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے وَيَحْرُمُ طَاعَتُهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ کہ معصیت کے کاموں میں ایسے لوگوں کی، ایسے امراء کی اطاعت اور فرما برداری یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا طاعة فی معصیت اللہ انما الطاعة فی المعروف، متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں، اطاعت کرنا یہ صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ وہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوتا ہے اور اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، صاحب کتاب نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے اس کا انتخاب کسی طریقے سے بھی ہو اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، تو اس کی اطاعت کی جائے گی۔ پہلے نمبر پر کہ پہلے جو بادشاہ ہے، پہلے جو خلیفہ ہے مسلمانوں کا، وہ اس اپنے بعد میں آنے والے کو نامزد کر دے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے، تو وہ بھی خلیفہ شمار ہوگا، جس طرح کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا تھا۔ نمبر 2، اہل الحل والعقد یعنی شورا، وہ کسی کو منتخب کر لے، جس طرح کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں کسی قوم کے اندر، وہ کسی کو منتخب کر لیں، جس طرح کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا اور سب نے اس بار اتفاق کیا تھا، اجماع ہوا تھا صحابہ اکرام کا۔ یا جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا تھا، شورا نے کیا تھا، خواہ وہ شورا کے ذریعے اہل حل والعقد یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے انتخاب کے ساتھ وہ اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ زبردستی اقتدار پہ قبضہ کر لے اور انتظامی امور سنبھال لے، ہر صورت میں وہ خلیفہ جو ہے وہ خلیفہ ہی شمار ہوگا، کیونکہ اگر اس کی مخالفت کی جائے گی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، تو اس کی اطاعت جو ہے وہ کرنا لازمی ہے، خواہ وہ نیک ہو، ما اطاعت کل امام برن کان او فاجرن، خواہ وہ نیک ہو تب بھی اس کی اقتداء میں حج کرنا، جہاد کرنا، نمازیں ادا کرنا، جس طرح کہ بعض علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ حجاج ابن یوسف بڑا فاسق اور ظالم تھا، لیکن صحابہ اکرام اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یصلی خلف الحجاج ابن یوسف وکذا انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک، حضرت عبداللہ ابن عمر حجاج ابن یوسف کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، کیونکہ خلیفہ نے ان کو مقرر کیا تھا، حالانکہ وکان الحجاج فاسقا ظالما، فاسق تھا، ظلم کرنے والا تھا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ رب العزت کی اطاعت مستقل ذکر کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری مستقل ذکر کی گئی، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا، جس کا معنی یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع کی جائے گی۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت کرنا لازمی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، جس کو میں نے مقرر کیا ہے، اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء مسلم فیما احب و کرہ، مسلمان کے لیے ولی الامر کی اطاعت لازمی ہے ان تمام کاموں میں جو اس کو پسند ہو یا ناپسند ہو، ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ فاذا امر بمعصیۃ، جب اس کو کسی گناہ کا کام کہا جائے کہ یہ کرو، فلا سمع ولا طاعۃ، تو پھر اس پر ولی الامر کی اطاعت اور فرمانبرداری لازمی نہیں ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یرون الصلاۃ والحج مع الامراء، کہ جو ایسے امیر جو مقرر کیے جائیں کہ وہ جیسے بھی ہوں ان کے پیچھے حج ادا کرنا، نمازیں ادا کرنا جائز ہے۔ وَإِن كَانُوا فُجَّارًا، اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ ایسے ولی الامر کی اطاعت وجب طاعتہ وحرمت مخالفتہ، اس پر اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا اور اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کی معروف کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، فلاح و بہبود کے کاموں میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا لازمی ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنا اور خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے، الا کہ وہ کسی کفر کا ارتکاب کرے، کفر بواہ کا، واضح طور پر کفر کا ارتکاب کرے، تو پھر جو ہے اس کو سمجھانا اور اس کو نصیحت کرنا یہ یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسے نہیں ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ علماء نے اس کی چند قسمیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ائمہ ہیں، جو مسلمانوں کے حکام ہیں یا ائمہ ہیں، تو صاحب کتاب نے ان کی اطاعت میں جو پہلے یہ ذکر کیا کہ وَنَرَا، اور یہ نہیں کہا کہ وَأَرَا، یہ نرا کیوں کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہی نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ اور چونکہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کر رہے ہیں، پھر 3 شعائر کا ذکر کیا، حج، جہاد اور جمعہ کا۔ یہ جو عمومی طور پر یہ کام یہ امیر کے تابع کیے جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ بر ہوں، نیک ہوں یا فاسق ہوں ان کی اقتداء میں، لیکن مسلمان ہوں تو ان کی اقتداء میں یہ سارے کام وہ کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بعض علماء نے جو ائمہ ہیں ان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم کے تو وہ ائمہ ہیں ائمۃ العدل، جو عادل بادشاہ ہیں، نیک حکمران ہیں، اور ان کی یجب اقامت الحج والجہاد والجمعۃ معہم، کہ ان کی اقتداء میں حج ادا کرنا، جہاد کرنا، ان کی اقتداء میں جمعہ ان کے پیچھے پڑھنا یہ واجب ہے، اور اسی طرح اسلام کے دیگر شعائر۔ اور دوسرے وہ ہیں ایسے حکمران جو فاسق ہیں، تو ان کی 2 قسمیں بیان کی۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا فسق جو ہے وہ لوگوں تک بھی متعدی ہے، یعنی وہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ لم یخرجوا بہذا الظلم والجور عن الاسلام، ان کو ظالم تو کہا جائے گا لیکن اس کے ساتھ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ دوسری قسم جو فساق کی ذکر کی کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو خود تو وہ کام کرتے ہیں لیکن دوسروں کو مجبور نہیں کرتے، مثلا خود شراب پیتا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، تو یہ جو ظلم کرنے والے ان سے ان کی حالت بہتر ہے۔ تو دونوں کے اقتداء کے اندر حج کرنا، جہاد کرنا اور جمعہ ان کے پیچھے ادا کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ تیسری قسم کے وہ ہیں حکمران جو کافر ہیں،
کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ظاہر بات ہے نماز تو وہ پڑھیں گے ہی نہیں، ایسے لوگوں کی اقتداء کرنا اور ایسے لوگوں کے لیے یہ حقوق نہیں ہے کہ ان کے اقتداء کے اندر جمعہ پڑھا جائے، حج کیا جائے، کیوں کہ وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ اس لیے صاحب کتاب نے یہ کہا کہ برن کانا و فاجرن، کہ بر کا معنی نیکی ہے اور عدل و انصاف ہے، فجور کا معنی یہ ہے کہ وہ ظلم اور ستم کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک حدیث کوڈ کی ہے، اور یہ حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بطور دلیل کے انہوں نے یہ حدیث ذکر کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثلاث من اصل الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس ایمان کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1 الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو خاموش رکھنا، لا یکفرہ بذنب، کہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کو کافر قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز ولا یخرجہ من الاسلام بفعل، اور کسی کام کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ کیا جائے۔ والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان تقاتل امتی الدجال، فرمایا کہ جہاد جو ہے قیامت تک قائم رہے گا میری امت کے اندر، حتیٰ کہ میری امت کے آخری لوگ جو ہیں یہ دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، کہ جہاد کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ کسی ظالم کا ظلم اور نہ کسی عادل کا عدل۔ اور تیسری چیز والایمان بالاقدار کلھا، تو ہر قسم کی تقدیر پر ایمان لانا۔ لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور شیخ البانی اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر کے آئے ہیں، اس کے لیے باقی دلائل جو میں نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس لیے خلاصہ کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ مسلمان ائمہ اور امراء وہ جیسے بھی ہوں ان کی اطاعت کی جائے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دے گا پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اور جو مسلمانوں کا خلیفہ بنے اور مسلمان اس کو اپنا خلیفہ مقرر کریں تو اس کی اطاعت کرنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، اور اس کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف بیان کیا صاحب کتاب نے۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ کل بیان کریں گے کہ اہل بدعت کون ہیں، اور اہل بدعت سے کنارہ کشی کرنا یا ان سے تعلق رکھنا کیسا ہے، اور وہ پھر چند فرقے ذکر کیے ہیں صاحب کتاب نے اور ان کا تعارف جو کروائیں گے تو کل کے درس میں انشاءاللہ۔ اور اس طرح یہ جو ہمارا جو کوئز ہے علومات الاعتقاد کا، یہ کل کے درس میں اللہ توفیق دے تو یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ یہ 2 مسئلے جو صاحب کتاب نے بیان کیے تھے، ایک مسئلہ کہ اہل قبلہ، اور اہل قبلہ سے مراد کون لوگ، جو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور علماء نے ان کے لیے 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ لوگ اہل قبلہ کہ جو شہادتین کا اقرار کرنے والے، کلمہ شہادت پڑھنے والے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نواقض اسلام سے بچنے والے، یہ نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا یعنی اسلام کے منافی امور میں سے کسی ایسے کام کا ارتکاب نہیں کرتے جس سے وہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ تو اگر ان سے کبیرہ گناہ ہو جائیں شرک اور کفر کے علاوہ تو ان پر کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں، نہ ان کو کافر قرار دیا جائے گا، نہ ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، نہ ان کو اسلام سے خارج کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والے 2 فرقے ہیں، ایک خارجی اور دوسرا معتزلہ۔ خوارج کا یہ نظریہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے وہ کافر ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور معتزلہ کا نظریہ ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، یہ دونوں کے درمیان میں رہتا ہے، لیکن یہ ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے مومن اور موحد لوگ
جو بغیر توبہ کے فوت ہو گئے تو وہ اللہ کی مشیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ویسے معاف کر دے، چاہے تو ان کے گناہ کے برابر سزا دے کر، ان کے جرم کے برابر سزا دے کر بالآخر ان کو جنت میں لے آئے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد ذکر کیا کہ جو بھی مسلمانوں کا امیر یا اس کو خلیفہ مقرر کیا جائے وہ مومن ہو، لیکن خواہ وہ نیک ہو یا او فاجرن کہا صاحب کتاب نے کہ یا وہ فاسق و فاجر ہو، تو اس کی اطاعت کرنا تمام مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، جب تک کہ وہ واضح طور پر کفر کا ارتکاب نہ کرے یا کوئی ایسا اس سے عمل سرزد نہ ہو تو اس کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت اور خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے دلائل ذکر کیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر اور اپنے اولی الامر کی جن کو آپ پر مقرر کیا جائے ان کی بھی اطاعت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا، اور صحابہ اکرام کا عمل بھی یہ رہا کہ وہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس بن مالک یہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ اگرچہ فاسق تھا، ظالم تھا، لیکن مومن تھا۔ اور اس کے ساتھ کہ خلیفہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، تو جیسے بھی مسلمان خلیفہ کا انتخاب ہو اور مسلمانوں کا وہ خلیفہ بن جائے تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں 3 طریقے صاحب کتاب نے ذکر کیے، یا تو وہ پہلا امام جو ہے وہ بعد میں دوسرے کسی کو نامزد کر دے اپنی جگہ پر، یا پھر شورا کے لوگ اس کو منتخب کریں، یا پھر اگر غلبے کے ساتھ، قوت اور غلبے کے ساتھ وہ اقتدار پر قابض ہو جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنا۔ کیوں؟ اگر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو پھر یہ لڑائی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا کہ فتنے سے بچنے کے لیے اس کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ مسائل تھے جو آج ہم نے ذکر کیے، باقی انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہم نے بڑی محنت اور کوشش سے اس پروگرام کی مطابقت کی، اور اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، ہمارے علم کو علم نافع بنائے، اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم مشورے کے ساتھ اگر آخری درس ہوا، اگر زیادہ لمبا ہوا تو پھر اس کے بعد پھر ایک درس کر لیں گے، لیکن کل اگر یہ ٹاپک ہمیں سمیٹ لیا تو کل پھر ہم کسی کتاب کا اناؤنس کریں گے کہ جس کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ یہ کوئز کا جو اپنا یہ اس کا یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ، اور نتائج وغیرہ کا اعلان کرنے کے بعد پھر ہم نئی کتاب کا بھی انشاءاللہ اعلان کریں گے کہ ہم اور کون سی کتاب شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔